بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے۔ زندگی میں صرف برے برے لوگ بھی نہیں ہیں، کہیں کہ اچھے بھی مل جاتے ہیں۔ کچھ رشتوں میں جہاں بالکل نون ہوتا ہے کہ ساسیں بہت ظالم ہوتی ہیں، کہیں بہت اچھی اور بہت محبت کرنے والی ماؤں جیسی بھی مل جاتی ہیں۔ پر ایک بات اور بھی ہے، ظالموں کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، کبھی سگی بہنوں میں سے نکل آتی ہیں، کبھی دیورانیوں میں سے، کبھی جٹھانیوں میں سے، ان کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے۔ یعنی آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے لگے، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ جب بھی وہ دوسرے گھر جائیں تو کھلی آنکھوں کے ساتھ چیزوں کو دیکھیں، یعنی ہر چیز پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار نہ کریں۔ کچھ چیزوں کے بارے میں انہیں بھی علم ہونا چاہیے۔ لائک ایک گھر میں اگر ساس بہت اچھی ہے، بہت محبت کرتی ہے، کیئر کرتی ہے، آپ کے جذبات کا خیال رکھتی ہے، آپ کے احساسات کو وہ ہمیشہ ان کو قدر کرتی ہے، تو بہت ممکن ہے اسی گھر میں کوئی ایک آدھ ظالم ایسا وجود بھی ہو جس سے آپ کی خوشی ایک آنکھ نہ بھاتی ہو۔ اب سوچئے، سگی بہنوں کے بارے میں ہم یہ نہیں سوچتے کہ ایسا کر سکتی ہیں، پر ایسا ہوا کہ سگی بہن نے، بڑی بہن نے اپنی جو سب سے خوبصورت بہن تھی، اچھی بہن تھی، جس سے وہ اندر سے جیلس تھی، پر کبھی کسی سے یہ گمان نہیں تھا کہ اس کے اندر اس طرح کا کوئی زہر بھرا ہوا ہے۔ جب اس کی پریگننسی ہوئی اور اس کا بیبی آیا، تو اب بچیوں کو عام طور پہ علم نہیں ہوتا کہ جب بیبی ہو جائے تو اس وقت چیزیں کس طرح کی کھانی چاہیے، کس طرح کے پانی سے نہانا چاہیے، اور کون سی خوراک نہیں لینی چاہیے، اور کیسی جگہ پہ بیٹھنا چاہیے۔ یہ جو پرانی خواتین سر پہ پلو باندھ لیتی تھیں، دوپٹہ باندھ لیتی تھیں، ہمیں اس وقت مزاج سوچتا تھا کہ یہ کیا پینڈوانا کم ہے۔ پر میں نے تو یورپ میں اور دنیا کے ترقی جو یافتہ ممالک ہیں، وہاں بھی ڈاکٹروں کو ان دنوں میں، خاص دنوں میں، خواتین کو ایک کیپ لیتے اور اپنے سر باندھنے کو کہتے دیکھا، تاکہ ظاہر ہے وہ ان دنوں جسم کچا پکا ہوا ہوتا ہے اور آپ کو کچھ خبر نہیں ہوتی۔ جہاں سے بات آغاز ہوئی تھی، ہوا یہ کہ بیٹے کے ساتھ ساس حج پہ چلی گئیں، اور پیچھے جو جٹھانی تھی، اور جٹھانی کے ہاں 13 سال سے بچہ نہیں تھا۔ سو شی واز سو ہیپی، شی واز سیلیبریٹنگ ایوری مومنٹ۔ اس کے آگے پیچھے پھرنا، کھانا کھلانا، اس کو وامٹنگ ہو رہی ہے تو اس کا خیال کرنا، سو اسے لگتا تھا کہ رب نے اس کو ایک اور ماں دے دی ہے۔ پر یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جو ماں سے زیادہ ماں بنے، وہ بھی عام طور پہ پھفا کٹنی اور ڈائن ہوتی ہے، تو ہماری بچیاں اس کو نہیں جان پاتی۔ بیبی اللہ نے بوائے دیا تو اس پہ سسر صاحب اور جتنے بہن بھائی سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ اب ہوا یہ کہ جو ہی اس خاتون کو پیاس لگتی اور وہ پانی مانگتی، تو وہ جو جٹھانی تھی بھاگ کے آتی اور ٹھنڈا پانی اس میں روح افزا ڈال کے دے دیتی، پھر مانگتی تو اسے یک ٹھنڈا جوس پلا دیتی۔ اس نے کسی ایک موقع پہ بھی اس کو کوئی نیم گرم یا اس طرح کا پانی نہیں پلایا، بلکہ ہر دفعہ یک ٹھنڈا پانی اور جوس اور بوتل۔ اب اس وقت اندر آگ لگی ہوتی ہے، آپ ایک موت سے واپس آئے ہوتے ہیں، تو بہت اچھا لگتا ہے۔ پھر اس کی کیئر بھی اچھی لگتی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہمارے بچپن میں ہوتا تھا کہ اگر کوئی پریگننسی ہوتی تو ماؤں نے اس کے لیے پنجیری بنائی ہوتی تھی، پنیاں ہوتی تھیں، اور یہ چو مغزے ہوتے تھے، چو ارکے ہوتے تھے، یعنی 4 مغز ان کو ملا کے دیا جاتا تھا، 4 طرح کے ارک ملا کے دیے جاتے تھے، تو پورا جسم جس کو کمزوری نے آ لیا ہوتا تھا، یہ چیزیں اس کو طاقت دیتی تھی۔ اس خاتون نے جو جٹھانی تھی 2-3 دفعہ اس سے یہ کہا کہ تمہارے بدن سے بو آ رہی ہے، تو ایسا کرو کہ تھوڑا نہائی لو۔ اب ان دنوں میں 1.25 مہینہ نہانا یہ ایک محاورہ نہیں ہے، عام طور پہ بہت کیئر کیا جاتا ہے کہ جب اس کا جسم نارمل کی طرف آ جائے پھر جا کے نہانا ہوتا ہے۔ اور اس بچی نے تیسرے چوتھے دن نہا لیا، پھر اس نے 2 دن کے بعد اور نہایا۔ اچھا، نہانے کے بعد جب وہ نارمل بیڈ سے نیچے اتری تو اس کے دائیں پاؤں میں، دائیں ٹانگ میں تھوڑی کھچ پڑ گئی۔ اسے لگا کہ ایک آدھ دفعہ ہوا، پھر دوبارہ نہائی، پھر دوبارہ نہائی۔ جب تک اس کی سانس واپس آئی تب تک اس کی ایک ٹانگ باقاعدہ چھوٹی ہو چکی تھی اور وہ لنگڑا کے چلتی تھی۔ شاید کوئی اور سمجھدار ہوتا تو کوئی اس کا علاج کر لیا جاتا، اس کی کوئی نہ کوئی اپائے نکل آتا، لیکن وہ نہیں کیا گیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کس زمانے میں اس طرح کے بچے بہت ہمیں نظر آتے تھے جن کے گردن اور یہ جو کندھے تھے یوں ہوتے تھے، یعنی یہ بھی وہ بچے ہوتے تھے جن کو بخار ہو جاتا اور انہیں بخار کی حالت میں، تیز حالت میں نہلا دیا جاتا،
اور نتیجتاً یہاں سے ان کو سکڑ جاتا ہے۔ ہمارے کہیں نہ کہیں عزیزوں میں کوئی نہ کوئی ایسا کیس ضرور ہوا ہوتا جو انسان کو یاد ہوتا ہے۔ اب یہ عذاب اس کے ساتھ، یہ مشکل اس کے ساتھ جڑ گئی۔ 1 سال گزرا، اس نے جس کرب میں گزارا اس نے جس کو سمجھ لیا ایک مشکل کہ میرے ساتھ آ گئی ہے۔ دوسرا سال شروع ہوا تو رب نے اس کو دوبارہ اس کا پاؤں بھاری کر دیا۔ اور خواتین حضرات مجھے معاف کیجیے گا، میں ایک ایسی خاتون سے بھی ملا کہ جس نے پریگننسی کے بعد میرے پاس آئی اور اس نے آ کے کہا کہ سر میرا گھر والے بتاتے ہیں کہ میرا پاؤں بھاری ہو گیا ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنے آئی ہوں کہ دایاں بھاری ہوا کہ بایاں بھاری ہوا، میں شرم کے مارے کسی سے پوچھ نہیں سکتی۔ تو میں نے بھی ہنستے ہوئے سے جو جواب دینا تھا دیا، لیکن بچیاں اتنی انوسینٹ ہوتی ہیں، انہیں چیزوں کا نہیں علم ہوتا۔ اوکے، جب دوسری پریگننسی ہوئی اور ساس اس وقت گھر میں تھی، اب جب اس کو کچھ کھانے پینے کا من کرتا تو ساس اس کو گرم پانی دیتی۔ خاتون حضرات، ساس نے پانی نہ صرف نیم گرم کیا بلکہ اس کے اندر اجوائن بھی ملائی۔ تو اس بہو نے پوچھا کہ اماں یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا بیٹا جسم اس وقت کچا ہوا ہوتا ہے تو اس کو بچانا ہوتا تاکہ حفاظت سے اور آگے چلے۔ پھر چھٹی کا ان کو نہانا ہوا، تو ایک ایک چیز کی جو کیئر ہوئی۔ تو ساس نے اس سے پوچھا کہ تم نے پچھلے ایسا نہیں ہوا تھا؟ تو اس نے کہا نہیں، بھابھی نے تو مجھے جب میں پانی مانگتی تھی تو یک ٹھنڈا دودھ دیتی تھی اور بہت خوشی سے میں پیتی تھی۔ تو تب اس نے، ہر ماں ہوتی ہے، اس نے فوراً اندازہ کیا کہ اس بڑی نے بہت ظلم کیا، اس بچی کو مستقل معذور کر دیا۔ اب اس نے عقلمندی یہ کی کہ اپنی ایک قریبی عزیزہ کو بلایا اور کہا کہ ذرا اس جو بڑی ہے اس کی بہو، اس سے ملے اور ذرا اس سے بات تو کرے کہ یہ لڑکی صاحب اولاد تو ہو گئی ہے اور پر اس کی ایک ٹانگ چھوٹی ہو گئی ہے۔ اچھا، اب شام کو جب اس نے آ کے رپورٹ دی تو لٹرلی خواتین حضرات اس قدر دکھی کر دینا وہ مومنٹ تھا جب اس جٹھانی نے فخر سے بتایا کہ میرے ہاں تو 13 سال سے بچہ نہیں ہوا اور ڈاکٹروں نے بتایا تھا میرا یوٹرس ہی الٹا ہے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، پر اس گھر میں کوئی خوشی آتی اور بچہ آتا یہ تو برداشت مجھ سے نہیں ہوتا تھا۔ اب اس کو تو میں نہیں مار سکی، پر اس کی ماں کو تو میں نے سیدھا کر دیا اور میں نے اس کے ساتھ وہ کیا جو وہ یاد رکھے گی۔ اچھا، اس نے اتنا میٹھا بن کے، خواتین کو تھوڑی یہ عقل کی کمی بھی ہوتی ہے کہ بعض جب وہ الٹا کام کر لیتی ہیں تو پھر اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بندہ بھی چاہیے ہوتا، اور بندہ کوئی اتفاق سے آ گیا یا کسی نے اس کو بھیج دیا۔ اب یہ جو ظلم اس بچی کے ساتھ ہوا یہ ایک غیر نے کیا، انفیکٹ اسے غیر ہی کہیں گے چونکہ اپنے خاندان کی تو وہ نہیں تھی، دوسرے خاندان سے تھی، اندر ایک حسد تھا، ایک جلن تھی، ایک یوں سمجھیں کہ دوسرے کی خوشی کو نہ دیکھنے کا جو تھا کیفیت وہ والی تھی۔ پر میں تو ایسے گھروں کو بھی جانتا ہوں کہ جہاں سگی بہنوں نے اپنی 3-4 بہنوں کے بیچ میں سے ایک ایسی بہن کے ساتھ آلموسٹ اس جیسا ہی برتاؤ کیا، یعنی جو بہن عزیز تھی، جو یوں سمجھیں کہ چیلنج نہیں بنتی تھی اور کم صورت تھی، اس کی باری آئی تو اس کو ساری پنجیریاں اور پنیاں بنا کر اس کو دبانے کا بھی کیا اور اس کے ساتھ وہ کیا جو ایک اچھی ماں کو اور اچھی بہن کو کرنا چاہیے، اور جو ناپسند تھی جس کے بارے میں کبھی کہا نہیں تھا، جس کی خوبصورتی زہر لگتی تھی، اس کے ساتھ وہ سارے ظلم کیے جو ایک جٹھانی نے کیے، اور اس کے جسم کو، یعنی آج اس بات کو 7-8 سال ہو گئے ہیں اس بچی کو، لیکن اس کے جسم میں آج بھی دردیں نہیں جاتی، اس کے آدھے سر کا درد انہی دنوں کی دین ہے، اور یہ جو پورے جسم کی ٹوٹ پھوٹ ہے یہ انہی دنوں کا جو اپنے ہی کسی نے یہ ظلم کمایا تھا۔ تو گزارش یہ ہے خواتین حضرات کہ جب اپنی بیٹیوں کو شادی کر کے بھیجا کریں تو صرف شادی کی خوشیاں انجوائے کرنے والے مومنٹ نہیں ہے، کبھی کبھی تو 1 ہفتے کے بعد ہی پریگننسی ہو جاتی ہے، کبھی تھوڑے زیادہ دنوں کے بعد ہوتی ہے، تو کھلے آنکھوں سے بچیوں کو دیکھنا چاہیے کون ان کا کتنا پیارا ہے اور کون ان کا کتنا ہمدرد ہے۔ اگر اس کی بیسک، اسے ہم کہتے ہیں اورینٹیشن تو ماں دے گی یا گھر میں سے کوئی دے گا، کہ وہاں بہت سارے گھروں میں ایسا رواج ہے کہ بیٹی پہلے چھلے پہ اپنے گھر میں آ جاتی ہے جہاں ماں کیئر کر لیتی ہے، پر اگر ماں نہ ہو، گھر میں اپنے نہ ہوں، تو بھی بچی کو بنیادی باتوں کا تو علم ہونا چاہیے تاکہ کوئی اس کے جسم کے ساتھ، کوئی اس کے مستقبل کے ساتھ نہ کھیل سکے اور کوئی اس کو مستقل معذوری کا تحفہ نہ دے دے۔ پھر انسان آنسوؤں سے روتا ہے، دکھی ہوتا ہے، بد دعا دینے کو دل بھی نہیں کرتا، پر آپ کا جسم تو بد دعا دیتا ہے۔ آپ کا جسم جب دکھی ہوتا ہے اور ایک ایک پل صبح شام اور رات گئے جب آپ کے جسم سے دردیں اٹھتی ہیں اور آپ کو سونے نہیں دیتی اور آپ کو خوش ہونے نہیں دیتی، تو بچوں کی لائن بھی آپ کی خوشی وہ غارت کر دیتی ہیں۔
मैं कभी नहीं समझ पाया कि रब जिनसे कुछ नेमतें ले लेता है या उनको नहीं देता, उनको ये क्यों समझ नहीं आती कि रब के पास तो नेमतों की बहार है। वो इतनी नेमतें अनगिनत कि दे दे के वो कभी थकता नहीं है। पर उनको जो नहीं मिली, औलाद नहीं मिली, या उनको ज़र्फ़ नहीं मिला, या उनकी इज़्ज़त वो नहीं हुई, या उनको कोई और नेमतें उनसे कम हुई, तो उन्हें भी तो कभी सोचना चाहिए कि कहीं उनके अंदर कमी है, कहीं उनके अंदर कजी है, कहीं उनके अंदर कमज़ोरी है, जिसकी वजह से उनका प्याला छोटा है, उनका ज़र्फ़ छोटा है, जो मेरे रब ने उसको नहीं भरा और अपनी कुछ नेमतें वापस ले ली। इंसान को जब भी एहसास हो जाए, जब भी अपनी गलती का एहसास हो जाए, तो हाथ जोड़ के रब से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जिनके साथ जुल्म किया हो उनसे भी माफ़ी मांगनी चाहिए, इसलिए कि जब इंसान मर जाता है फिर माफ़ी नहीं होती, और फिर स्वाय तड़पने के और स्वाय अजाब सहने के कोई और आपके पास रास्ता भी नहीं होता। और उस वक्त बेबसी की हालत ये होती है कि इंसान कुछ भी नहीं कर सकता।